السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اصول الشاشی کے صفحہ نمبر 46 پر دی گئی فصل نہیں کے تعلق سے اس فصل میں سے ہم نہیں کا معنی لغوی، معنی اصطلاحی اور اس کی اقسام بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کچھ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نہیں کا معنی لغوی اور معنی اصطلاحی بیان کریں گے۔ فصل فی النہی۔ النہی نوعان: نہی عن الافعال الحسیہ كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم، ونہی عن التصرفات الشرعیہ كالنہی عن الصوم في يوم النہر والصلاة في الأوقات المكروهة وبيع الدرهم بالدرهمين۔ یہ فصل نہیں کے بیان میں ہے۔ نہیں کا معنی لغوی ہے روکنا۔ نہیں کا معنی لغوی روکنا، اور اصطلاح میں نہیں کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہیں کہتے ہیں قائل کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے مخاطب سے ترک فعل کو طلب کرنا۔ قائل کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے مخاطب سے ترک فعل کو طلب کرنا۔ ترک فعل کو طلب کرنا۔ اور دوسری تعریف یہ کی گئی ہے قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء۔ قائل کا اپنے علاوہ سے لا تفعل کہنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ پہلی تعریف میں ہے ترک فعل کو طلب کرنا اور دوسری تعریف میں ہے لا تفعل کہنا، تو دونوں کا مطلب و مفہوم کیا ایک ہی ہے۔ تو نہیں کی معنی اصطلاحی، نہیں کا معنی اصطلاحی یہ ہوا کہ قائل کا اپنے علاوہ سے لا تفعل کہنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، یا قائل کا مخاطب سے ترک فعل کو طلب کرنا، ترک فعل کو طلب کرنا۔ نہیں کی دو قسمیں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائی ہے۔ ایک قسم کا نام ہے نہیں عن الافعال الحسیہ، نہیں عن الافعال الحسیہ، افعال حسیہ سے نہیں، اور دوسری قسم کا نام ہے نہیں عن التصرفات الشرعیہ، تصرفات شرعیہ سے نہیں۔ یعنی مصنف علیہ الرحمٰن نے نہیں کے تعلق سے نہیں کی دو قسمیں بیان فرمائی، اس لیے کہ وہ چیزیں یا تو ایسی ہوں گی کہ جن کی ہے تو حالت شریعت کے اعتبار کے بغیر جان لی جائے گی، یا شریعت کے اعتبار کے بغیر نہ جانی جائے گی۔ تو جن کی حالت و حیات شریعت کے اعتبار کے بغیر ہی جان لی جائے، یعنی کہ جن چیزوں کا تحقق، جن چیزوں کا وجود شریعت پر موقوف نہ ہو، جیسے کہ زنا، شراب کا پینا، جھوٹ اور ظلم، یہ ایسی چیز ہیں کہ ان کا برا ہونا، یہ ایسی چیز ہیں کہ ان کے وجود میں شریعت کو دخل نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت و ماہیت شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ہی کیا ہے، معلوم ہے،
اور شریعت کے وارد ہونے کے بعد بھی وہ اسی حالت پر ہیں، شریعت کے وارد ہونے کے بعد بھی وہ اسی حالت پر ہیں اور اس میں کوئی تغیر شریعت نے نہیں کیا ہے۔ یعنی کہ جس کا وجود اعتبار شریعت کے بغیر جان لیا جائے یا جس کا وجود شریعت پر موقوف نہ ہو تو ایسی چیزوں سے نہیں کیا کہلاتی ہے، نہیں عن الافعال الحسیہ۔ اور اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حیت و حالت شریعت کے اعتبار کے بغیر نہیں جانی جاتی ہے بلکہ شریعت کے اعتبار سے ہی جانی جاتی ہے، اب ایسی چیزوں سے روکنے کو کیا کہا جاتا ہے، نہیں عن التصرفات الشرعیہ۔ تو نہیں کا مطلب ہے روکنا، منع کرنا۔ تو جن چیزوں سے روکا جا رہا ان چیزوں کے اندر دو اعتبار ہیں، یا تو وہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کا تحقق شریعت پر موقوف ہوگا، یا وہ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا تحقق شریعت پر موقوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تحقق شریعت پر موقوف نہیں ہے، اب ان چیزوں سے روکا گیا ہے تو اس روکنے کو کہیں گے نہیں عن الافعال الحسیہ۔ اور اگر ایسی چیزوں سے روکا گیا ہے کہ جن کا وجود موقوف ہے قائم شریعت پر، تو ایسی چیزوں سے روکنے کو کہا جاتا ہے نہیں عن التصرفات الشرعیہ۔ دیکھیے فصل فی النہی، یہ فصل نہیں کے بیان میں ہے۔ النہی نوعان، نہیں کی دو قسمیں ہیں۔ نہی عن الافعال الحسیہ، پہلی قسم کا نام ہے نہی عن الافعال الحسیہ، افعال حسیہ سے نہیں۔ کالزنا، جیسے کہ زنا، وشرب الخمر اور شراب کا پینا، والکذب اور جھوٹ، والظلم اور ظلم۔ ونہی عن التصرفات الشرعیہ، اور تصرفات شرعیہ سے نہیں، جیسا کہ النہی عن الصوم فی یوم النحر، قربانی کے دن روزے سے منع کرنا، روزے سے روکنا۔ یعنی کہ روزہ رکھنا یہ تو عبادت ہے اللہ رب العزت کے لیے جو بندے کرتے ہیں، لیکن اسی روزہ رکھنے سے قربانی کے دن شریعت مطہرہ نے روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ اس لیے روک دیا کہ ان دنوں میں بندے اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت بندوں کی میزبانی فرماتا ہے۔ تو اب قربانی کے دنوں میں اگر روزہ رکھیں گے تو اسی مہمانی سے اعراض کرنا لازم آتا ہے، اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے، اور اعراض عن ضیافت اللہ سے بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم لگایا کہ قربانی کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر روزے کے اندر جو قبح آیا ہے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ غیر کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ غیر کیا ہے؟ اعراض عن ضیافت اللہ، اللہ رب العزت کی مہمانی سے منہ موڑنا۔ تو یہاں پر دیکھیے تو قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کا وجود موقوف ہے قائم شریعت پر، اس لیے یہ نہیں کیا کہلائے گی، نہیں عن التصرفات الشرعیہ۔ والصلاة فی الاوقات المکروہۃ، اور اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا۔ وبیع الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے بیچنا۔ یہ تینوں کے تینوں مثالیں نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہیں۔ وحکم النوع الاول ان يكون المنهي عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحا فلا يكون مشروعا اصلا۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمن ہی کی بیان کردہ دونوں قسم کے احکام یا حکم کو بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ نے نہیں کی 2 قسمیں ملاحظہ کی، نہیں عن الافعال الحسیہ اور دوسری قسم نہیں عن التصرفات الشرعیہ۔ اب علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا حکم آپ ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں پہلی قسم کا حکم یعنی کہ نہیں عن الافعال الحسیہ، اس کا حکم یہ ہے کہ ان یکون المنہی عنہ هو عین ما ورد علیہ النہی فیکون عینہ قبیحا فلا یکون مشروعا اصلا، کہ منہی عن
اس کا عین ہو جس پر نہیں وارد ہوئی ہے تو اس کا عین کیا ہوگا؟ قبیح ہوگا، تو وہ بالکل بھی مشروع نہیں ہوگا۔ منہی عن یعنی جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں منہی عن۔ مثلا شراب پینے سے روکا گیا، جوا کھیلنے سے روکا گیا، زنا سے روکا گیا، تو زنا، جوا، شراب یہ کیا کہلائیں گے؟ منہی عن۔ تو اب بتاتے ہیں منہی عن یا تو ایسی ہوگی کہ اس کی ذات میں قباحت ہوگی، اس کی ذات میں قباحت ہوگی، یا منہی عنہ ایسی ہوگی کہ اس کی ذات میں تو قباحت نہیں ہوگی بلکہ قباحت، برائی یہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے آئی ہوگی۔ تو شراب، ظلم، جھوٹ، زنا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی ذات میں برائی پائی جاتی ہے، ان کی ذات میں قبح پایا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی چیزوں سے روکا جائے تو فرماتے ہیں یہ ایسی چیزیں بالکل بھی مشروع نہیں ہوں گی، یعنی کہ ان چیزوں کا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ وصف کے اعتبار سے۔ یعنی کہ زنا، شراب، جھوٹ، ظلم نہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہیں نہ وصف کے اعتبار سے جائز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی ذات میں قبح ہے، اور جب منہی عنہ ہو ایسی چیز ہو کہ جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، منہی عنہ ہو جب ایسی چیز ہو کہ اس کی ذات میں قبح ہو تو وہ بالکل بھی مشروع نہیں ہوتی ہے، نہ اصل کے اعتبار سے نہ وصف کے اعتبار۔ اور اگر منہی عنہ ہو ایسی چیز ہو کہ جس کی ذات میں تو قبح نہیں ہے بلکہ قبح کسی دوسری شے کی وجہ سے آ گیا ہے، جیسا کہ روزہ، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ حسن ہے، قبیح نہیں ہے، لیکن قربانی کے دن میں جب انسان رکھے گا تب ایسی صورت میں اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے۔ اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے اس کے اندر قبح پیدا ہو گیا۔ تو دیکھیے قربانی کے دن روزہ نہ رکھنا تو روزہ فی نفسی کیا حسن ہے، لیکن وصف کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ اس صورت میں اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے، روزے میں قبح پیدا ہو گیا۔ تو اب یہاں پر قربانی کے دن جو روزہ رکھنے سے روکا جا رہا ہے تو یہ ایسی شے پر نہیں وارد ہوئی ہے جو اپنے ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ حسن ہے، لیکن وصف کے اعتبار سے کیا؟ قبیح ہے۔ تو پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ وہ عین ہو جس پر نہیں وارد ہوئی ہے تو اس کا عین یعنی اس کی ذات کیا ہوگی؟ قبیح ہوگی، تو وہ اپنی ذات اور وہ دونوں ہی اعتبار سے بالکل بھی مشروع نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم کا حکم یہ ہے نہی عن التصرفات الشرعیہ، یعنی کہ منہی عنہ کہ جس کی جانب نہیں کی نسبت کی گئی ہے، اگر منہی عنہ اس کے علاوہ ہو جس کی جانب نہیں کی نسبت کی گئی ہے تو وہ منہی عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن اور غیر کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ قبیح ہوگا۔ اور اس منہی عن کا ارتکاب کرنے والا، حرام کا ارتکاب کرنے والا کہلائے گا حرام، لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا کہلائے گا حرام، لنفسہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ فرماتے ہیں وہ حکم النوع الاول، نوع اول کا حکم یہ ہے کہ ان یکون المنہی عنہ کہ منہی عنہ ہوا عین ما ورد علیہ النہی ہو، وہ ذات ہو کہ جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، فیکون عینا قبیحا تو اس کی ذات کیا ہو؟ قبیح ہوگی، فلا یکون مشروعا الصلاۃ تو بالکل بھی مشروع نہیں ہوگی۔ وحکم النوع الثانی، اور نوع ثانی کا حکم یہ ان یکون المنہی عنہ کہ منہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی ہو اس کے علاوہ جس کی جانب نہیں کی نسبت کی گئی ہے، فیکون ہوا حسنا بنفسہ تو وہ منہی عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن، وقبیحا لغیرہ اور اپنے غیر کے وجہ سے کیا وہ قبیح ہوگا۔ وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ اور جناب والا ایسے منہی عنہ کا ارتکاب کرنے والا حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا کہلائے گا، لا لنفسہ حرام لعینہ کا حرام لنفسہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں کہلائے گا۔
یعنی پہلی قسم کا حکم یہ ہے، یعنی نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کا حکم یہ ہے کہ وہ نہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور نہ وصف کے اعتبار سے مشروع ہے۔ اور دوسری قسم نہیں یعنی تصرفات شرعیہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ مشروع نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے لیکن وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے۔ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے لیکن وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے، اس لیے اس منہیان کا ارتکاب کرنے والا یہ حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حرام لعینہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔